کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا سایہ ہو جو نظر نہ آئے لیکن آپ کی ہر حرکت پر نظر رکھے، آپ کی سانسوں کی آواز سن رہا ہو اور آپ کے دل کی دھڑکن کو بھی گن رہا ہو، اور وہ سایہ انسان نہ ہو بلکہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہو، جنات کی دنیا کی؟ یہ کہانی ایک ایسے ہی راز کی ہے جس نے ایک پورے خاندان کو تباہ کر دیا۔ رات کی خاموشی میں جب گاؤں کے کچے راستوں پر ہوا کے جھونکے سنسان درختوں سے ٹکرا کر پراسرار آوازیں پیدا کر رہے تھے، تو ایک پرانی حویلی کے بند دروازوں کے پیچھے ایسا راز چھپا تھا جس سے جاننے کی ہمت کبھی کسی نے نہیں کی۔ یہ حویلی تقریباً 100 سال پرانی تھی اور کہا جاتا تھا کہ وہاں رہنے والے سب لوگ پراسرار حالات میں یا تو مر گئے یا غائب ہو گئے۔ حویلی کے باہر ایک ویران کنواں تھا جس کے گرد اگی جنگلی گھاس ہمیشہ سرسراہتی رہتی تھی، جیسے اندر سے کوئی سانس لے رہا ہو۔ گاؤں والے قسم کھاتے تھے کہ رات کے وقت اس کنویں سے کسی عورت کے رونے اور کسی بچے کے ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں، لیکن کوئی قریب جانے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان حامد رہتا تھا جو شہروں کی تعلیم پا کر واپس آیا تھا اور اسے ان کہانیوں پر یقین نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ سب کچھ وہم ہے، لیکن قسمت نے اسے ایسی آزمائش میں ڈالنا تھا جس نے اس کے وجود کی بنیادیں ہلا دینی تھیں۔ ایک رات وہ اپنے دوستوں کے ساتھ حویلی کے قریب گیا۔ دوستوں نے ہنسی مذاق میں کہا کہ اگر تو اتنا ہی بہادر ہے تو اندر جا کر آ۔ حامد نے ہنستے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، اور وہ لکڑی کا بوسیدہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر اندھیرا تھا لیکن ہوا اتنی سرد اور بوجھل تھی جیسے اندر کوئی صدیوں سے بیٹھا ہو۔ حامد نے موبائل کی لائٹ جلائی تو دیواروں پر عجیب و غریب تحریریں نظر آئیں جو عربی اور فارسی کے آمیزے جیسی لگتی تھیں۔ ان میں کچھ آیات بگڑی ہوئی شکل میں لکھی تھیں اور کچھ عجیب علامات جنہیں دیکھ کر ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، اچانک اس کے کان میں کسی کے سرگوشی کی آواز آئی، واپس چلا جا ورنہ تو کبھی صبح نہیں دیکھ پائے گا۔ حامد چونکا، پیچھے مڑا، لیکن کوئی نہ تھا۔ اس نے سوچا شاید وہم ہے، مگر جیسے ہی وہ بڑے کمرے میں داخل ہوا تو اچانک اس کے موبائل کی لائٹ بجھ گئی اور سارا کمرہ گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا، اور اندھیرے میں اسے کسی عورت کی لمبی چیخ سنائی دی جو اس کے کان پھاڑ گئی۔ وہ بھاگنے کو ہوا لیکن کمرہ بند ہو چکا تھا۔ دروازہ باہر سے خود بخود بند ہو گیا تھا۔ حامد نے زور لگایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے۔ وہ پلٹا تو ایک سائے جیسا وجود کھڑا تھا، قد لمبا، آنکھیں سرخ جیسے انگارے، اور آواز ایسی جیسے کوئی جلتے کوئلے پر چل رہا ہو۔ اس وجود نے کہا، یہ میرا گھر ہے اور جو ایک بار یہاں آتا ہے وہ زندہ واپس نہیں جاتا۔ یہ کہہ کر اس نے حامد کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس کے جسم میں آگ کی لہر دوڑ گئی۔ حامد بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ اگلی صبح گاؤں والے اسے حویلی کے باہر بے ہوش پاتے ہیں، لیکن اس کے بعد سے وہ شخص کبھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ اکیلا بیٹھ کر خود سے باتیں کرنے لگا۔ کبھی رات کو اچانک چیخ اٹھتا، کبھی کہتا کہ وہ عورت میرے کمرے میں ہے، وہ مجھے مار ڈالے گی۔ لوگ سمجھ گئے کہ اس پر جنات کا سایہ ہو گیا ہے۔ مولویوں نے دم درود کیا لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ حامد نے
ایک دن سب کے سامنے کہا کہ وہ مجھے بلا رہی ہے کنویں کے پاس، اگر میں نہ گیا تو وہ پورے گاؤں کو جلا دے گی، اور وہ دوڑ کر کنویں کی طرف گیا۔ لوگ پیچھے بھاگے، لیکن کنویں کے قریب پہنچتے ہی اچانک تیز آندھی آئی اور حامد دھند میں غائب ہو گیا۔ اس کے بعد سے آج تک اس کا پتہ نہیں چلا، لیکن گاؤں والے کہتے ہیں کہ ہر چاندنی رات کو کنویں کے پاس ایک سایہ کھڑا ہوتا ہے جو سرخ آنکھوں سے آنے والوں کو دیکھتا ہے، اور اگر کوئی قریب جائے تو اسے حامد کی چیخ سنائی دیتی ہے۔ اس کہانی نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا، اور آج تک کوئی اس حویلی یا اس کنویں کے پاس نہیں جاتا، کیونکہ وہاں جنات کا راج ہے اور وہ اپنے علاقے میں انسانوں کو برداشت نہیں کرتے۔